کروڑوں کے بدلے جنات کے بچے جنم دینے والی مہربانوں نے جو ہی اپنی سہاگرات کی کہانی سنائی، سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ زندگی میرے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہی، نہ ہی میں نے کسی شہزادی کی طرح خواب دیکھے، نہ کوئی چوکھٹ ایسی دیکھی جہاں میرے انتظار میں کوئی روشنی جلتی ہو۔ میں مہک ہوں، ایک عام سی لڑکی، ایک ریٹائرڈ باپ کی بیٹی اور ایک ماں کی آخری امید، جس کے جسم میں خون باقی نہیں رہا مگر آنکھوں میں اب بھی میرے لیے دعا باقی ہے۔ میرے گھر کا سکوت مجھے کھا جاتا ہے، کبھی کبھار تو لگتا ہے دیواریں بھی رو رہی ہیں۔ ہر صبح ماں کے کھانسنے کی آواز سے آنکھ کھلتی ہے اور ہر رات اس کی زرد رنگت دیکھ کر آنکھ بند نہیں ہو پاتی۔ باپ کی جیب میں جو پینشن آتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کسی دن کی دعا یا دوا خریدنے کے لیے درکار ہو۔ میں یونیورسٹی جاتی ہوں، لیکن نہ دل سے نہ شوق سے، بلکہ اس امید سے کہ شاید پڑھ لکھ کر کوئی ایسا در کھلے جو ماں کی سانسیں بچا سکے، مگر ہر در کے پیچھے ایک نیا سانپ چھپا ہوتا ہے۔ میری یونیورسٹی کے استاد نے ایک دن مجھے روکا اور کہا کہ وہ میرے کام سے متاثر ہے۔ مجھے لگا شاید میری محنت رنگ لا رہی ہے، لیکن جب اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف بڑھا تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں بند ہو گئیں۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں خاموش رہوں ورنہ وہ مجھے بدنام کر دے گا۔ میری آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں صرف ماں کا چہرہ۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو چھڑایا اور بھاگتے ہوئی واش روم میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ میں روئی، بہت روئی، لیکن پھر شیشے میں خود کو دیکھا اور خود سے کہا، مہک، تم ماں کے لیے لڑ رہی ہو، تم کمزور نہیں ہو، تم ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ میری ماں ہے، میری ذمہ داری ہے۔ وہ ہر رات میرے لیے جاگتی ہے، ہر صبح میرے لیے دعا کرتی ہے، اور اگر اب میں ہار گئی تو وہ بھی ہار جائے گی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر میں نے اپنے کمرے میں ماں کی دواؤں کی فہرست دیکھی تو لگا جیسے ہر دوا مجھ سے سوال کر رہی ہو، کیا تم مہک ہو؟ کیا تم اتنی بہادر ہو کہ اپنی ماں کو زندہ رکھ سکو؟ مجھے پتا ہے میں کوئی فرشتہ نہیں جو معجزہ دکھا سکے، لیکن میں بیٹی ہوں اور بیٹیاں کبھی ہار نہیں مانتی۔ ہر دن میں انٹرنیٹ پر نوکریوں کے اشتہار دیکھتی ہوں، کوئی ٹیوٹرنگ کی بات کرتا ہے تو کوئی ویٹر بننے کی، لیکن ہر جگہ ایک ہی سوال ہوتا ہے، کیا تم اتنی خوبصورت ہو کہ گاہکوں کو لبھا سکو؟ اور میں سوچتی ہوں، کیا خوبصورتی ہی اب قابلیت کا پیمانہ ہے؟ میرے کپڑوں میں وقار نہیں، میرے جوتوں میں چمک نہیں، میرے چہرے پر مہنگا میک اپ نہیں، لیکن میری آنکھوں میں سچ ہے، ایک بیٹی کی تڑپ ہے، اور دل میں وہ آگ ہے جو ماں کی جان بچانے کے لیے سب کچھ جلا سکتی ہے۔ باپ اکثر خاموش رہتا ہے، کھانے کی میز پر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، اور جب میں کہتی ہوں ابا ہمت کریں تو کہتا ہے، بیٹا ہم ہار گئے ہیں، اب تیرے بس کی بات نہیں۔ لیکن میں جانتی ہوں میرے بس کی بات ہے۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے جس میں کسی کی عزت نہ جائے، نہ میری نہ کسی اور کی، اور میری ماں کی جان بچ جائے۔ کیا یہ کوئی بہت بڑی خواہش ہے؟ کیا ایک بیٹی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکے؟ رات کو جب ماں سوتی ہے تو میں اس کے ہاتھ تھام کر کہتی ہوں، اماں بس تھوڑا وقت اور دے دو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، میں تجھے کھونے نہیں دوں گی۔ اور دل ہی دل میں اللہ سے کہتی ہوں، اے خدا، تو سن رہا ہے نا؟ میں کوئی غلط راستہ نہیں چاہتی، میں بس ایک راستہ چاہتی ہوں جو مجھے بکھیرے نہیں اور میری ماں کو زندگی دے دے۔ میری دنیا بہت چھوٹی ہے، اماں ابا اور میرا عزم، بس اتنا کہ ماں کی آخری سانس میرے سامنے نہ ہو، میری آخری کوشش سے پہلے وہ مر نہ جائے۔ میں اس زندگی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ایک ایسا موقع دے جو مجھے بے آبرو نہ کرے اور میری ماں کو بچا لے، کیونکہ میں صرف مہک نہیں، میں ایک لڑنے والی بیٹی ہوں، اور میں ہار نہیں مانوں گی، کبھی بھی نہیں۔ میں ان دنوں یونیورسٹی کے لیکچرز میں بھی بیٹھتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے لفظ میرے سر کے اوپر سے گزر رہے ہوں۔ دل کہیں اور تھا، دماغ کسی اور بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ میں سب کچھ سننے کی کوشش کرتی تھی مگر ذہن ہر لمحہ کسی اور سمت اڑان بھر جاتا۔ وہ سمت تھی میری ماں کی بیماری کا خیال، ہر لمحہ جو میری سانسوں سے لپٹا رہتا تھا، وہ دوائیں، وہ ہسپتال کے بستر، وہ چیک اپ کی تاریخیں، اور وہ بل جو ہر مہینے اور بڑھتا جاتا تھا، جیسے مہنگائی کی سڑک پر کوئی گاڑی بے قابو ہو گئی ہو۔ انہی دنوں میں میری کلاس فیلو آمنہ نے مجھے روکا۔ اس نے میرے چہرے پر الجھنوں کی تہیں پڑھ لی تھیں۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، کیا ہوا ہے مہک؟ تم پچھلے کئی دنوں سے خود میں گم ہو، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے کچھ لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے ہمیشہ اپنی بہن کی طرح دیکھا تھا۔ میں نے دل بھاری کر کے کہا،
آمنہ میری ماں بہت بیمار ہے، بلڈ کینسر ہے اسے، اور ہر ماہ کا علاج لاکھوں کا ہوتا ہے۔ میرے باپ کی پینشن پوری نہیں پڑتی۔ مجھے کوئی جاب چاہیے، کوئی ایسا کام جس سے پیسے آئیں، کچھ ایسا جو میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کر سکوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی، پھر ہلکے لہجے میں بولی، میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، مگر وعدہ کر کے ڈرنا نہیں، سوچنا ضرور۔ وہاں جنگل کے اس پار کچھ پرانی حویلیاں ہیں جن کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہاں جنات رہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہاں صرف عورتوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہاں کام کرنے والی لڑکیوں کو بہت تنخواہ دی جاتی ہے۔ ان حویلیوں میں نوکری ملنا آسان نہیں، لیکن اگر مل جائے تو پیسہ بہت ہے۔ میرے محلے کی ایک لڑکی گئی تھی، وہ 3 مہینے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ ماں کو پرائیویٹ ہسپتال میں لے کر گئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کرتی تھی وہ لڑکی وہاں؟ آمنہ نے شانے اچکا کر کہا، کسی کو نہیں پتا، وہ کچھ نہیں بتاتی، بس اتنا کہتی ہے کہ تمیز سے رہنا پڑتا ہے اور کسی بھی بات پر سوال نہیں کرنا ہوتا۔ میں نے لمحے بھر کے لیے اپنی ماں کا پیلا چہرہ یاد کیا اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے وہ پتہ دے دو جہاں جانا ہوتا ہے۔ اگلے دن میں کسی کو کچھ بتائے بغیر وہ راستے پہ چل پڑی جو آمنہ نے مجھے نقشے پر دکھایا تھا۔ شہر کے شور سے دور ایک سنسان راستہ تھا جہاں دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں اور درمیان میں پتھریلا کچا راستہ دھول اڑاتا ہوا جنگل کے بیچوں بیچ لے جاتا تھا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ میں نے سنا تھا کہ جنگل کے پار دنیا الگ ہوتی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماں کی جان بچانے کے لیے مجھے یہ اندھیری راہ اختیار کرنی ہی ہوگی۔ راستہ سنسان تھا، درختوں کے درمیان کہیں کہیں پرندوں کی آواز اور ٹہنیوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میرے قدم تیز ہو رہے تھے، دل کی دھڑکن میں بھی ہر لمحہ اللہ کا نام لے رہی تھی، یہاں تک کہ اچانک ایک بڑی سی سیاہ گیٹ والی دیوار نظر آئی جس کے اندر ایک بہت پرانی اور وسیع حویلی تھی۔ دروازے پر پرانا زنگ آلود کنڈا تھا جس پر دستک دیتے ہی ایک لمبا چوڑا سیاہ کپڑوں میں ملبوس نوکر باہر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آواز بھاری تھی۔ جی کون؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے کام چاہیے۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا، پھر بولا، آؤ میرے ساتھ، اور بغیر کچھ اور کہے آگے بڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اندر کا ماحول خاموش اور پرسکون تھا، جیسے وقت یہاں تھم گیا ہو۔ دیواروں پر پرانے فانوس آویزہ تھے جن کی روشنی مدھم تھی اور ہوا میں کسی عطر کی ہلکی خوشبو تیر رہی تھی۔ کوریڈور سے گزر کر وہ مجھے ایک بڑے سے کمرے کے سامنے لے آیا اور دروازہ کھول کر بولا، اندر جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو سامنے ایک نوجوان صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی عمر شاید 25 کے لگ بھگ ہوگی۔ بہت خوبصورت مگر اداس چہرہ تھا، آنکھیں گہری اور نیچے جھکی ہوئی، جیسے وہ کسی بہت گہرے خیال میں گم ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا تو اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے میرے اندر تک اتر گئیں۔ لمحے بھر کے لیے مجھے لگا جیسے میری روح اس کی آنکھوں سے تھرتھرا اٹھی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے نوکری چاہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری ماں بہت بیمار ہے اور اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ وہ بولا، کیا تمہیں معلوم ہے یہاں کیسے کام کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں حوصلہ ہے؟ میں نے کہا، اگر اس حوصلے سے میری ماں کی جان بچ سکتی ہے تو ہاں، بہت ہے۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا جیسے میرے اندر کچھ تلاش کر رہا ہو۔ پھر اس نے نوکر کو آواز دی اور کہا، اسے کچھ کھانے کو دو اور کچھ دیر بعد واپس لانا۔ نوکر نے سر ہلایا اور مجھے باہر لے آیا۔ مجھے ایک سادہ سے کمرے میں بٹھایا گیا جہاں فرش پر قالین اور ایک چھوٹی سی میز تھی۔ کچھ دیر بعد ایک اور نوکر آیا جس کے ہاتھ میں پلیٹ اور اس میں پھل اور دودھ تھا۔ میں نے کچھ نہیں کھایا، بس ساکت بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ کون ہے یہ لوگ اور کیوں مجھے اندر آنے دیا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ چاہے جو بھی ہو، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مجھے ہر حال میں ماں کا علاج کرانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی انجان دنیا میں قدم کیوں نہ رکھنا پڑے۔ اور یہ جگہ انجان ہی نہیں بلکہ پراسرار تھی، جیسے ہر کونے میں کوئی راز چھپا ہو، جیسے ہر چیز مجھے دیکھ رہی ہو، اور یہ سب کچھ سچ میں کسی اور ہی دنیا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مگر میری سوچیں بار بار میری ماں کے چہرے پر جا کر رک جاتی۔ وہ زرد چہرہ، وہ تھکی ہوئی سانسیں اور وہ امید جو اب صرف میرے سہارے تھی۔ مجھے اس سب سے گزرنا ہوگا، میں نے خود سے کہا۔
مجھے اپنی ماں کے لیے جینا ہے، مجھے اسے مرنے نہیں دینا، اور اگر اس حویلی میں میرے لیے کوئی امید ہے تو میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، پھر چاہے اس امید کا چہرہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اندھیرا اس کے پیچھے کیوں نہ ہو۔ میں مہک ہوں اور میں ماں کے لیے ہر حد پار کر سکتی ہوں۔ کمرے کی خاموشی جیسے کسی گہرے بھید کی محافظ ہو، اور میں اس کے بیچ بیٹھی ایک چھوٹا سا سوال بن گئی ہوں، جس کا جواب شاید اس نوجوان کی گہری آنکھوں میں دفن ہے۔ وہ پھر اسی صوفے پر بیٹھا تھا جب مجھے دوبارہ اس کے سامنے لایا گیا۔ میں اندر داخل ہوئی تو اس نے اس بار زیادہ غور سے مجھے دیکھا اور بہت نرم مگر واضح لہجے میں بولا، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ واقعی میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ میری ماں کا علاج مجھے کسی بھی قیمت پر کروانا ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، میری بیوی بانجھ ہے، میں نے اسے بہت سال دیے، بہت علاج کروایا، بہت کوشش کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا، اور میری نسل کا سلسلہ اب مجھ پر آ کر رکنے والا ہے۔ میرے لیے نسل بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اس دنیا سے وابستہ ایک ایسا فرد ہوں جسے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے، اور اسی کے لیے مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ہر ماہ 3 جڑواں بچوں کو جنم دے سکے۔ اس کے لہجے میں کوئی لالچ یا ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ خود بھی اس بوجھ سے بیزار ہو چکا ہو۔ اس نے کہا، اگر تم راضی ہو تو ہر ماہ تمہیں 20 لاکھ روپے ملیں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ تمہیں کسی عام عورت کی طرح رکھا جائے گا، تمہارا احترام کیا جائے گا، تم جہاں رہو گی وہاں تمہارے آرام کا مکمل بندوبست ہوگا، اور تمہاری زندگی میں کسی کو بھی یہ سب معلوم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میں یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ نہایت غیر حقیقی اور حیرت انگیز تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی باتیں سنی تھی، مگر یہ بات کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک ہی تصویر بار بار آ رہی تھی، میری ماں ہسپتال کے بستر پر پڑی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے، اور میں بے بس ہو کر اسے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو ماں کا کمزور ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ رات جب ماں نے مجھ سے دوائی لینے کی ضد کی تھی اور باپ نے خاموش ہو کر چھت کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں کا چہرہ جب اس نے مجھے کہا تھا، بیٹا مجھے اب بس موت سے ڈر لگتا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں مرنا چاہتی، یہ سب یاد کر کے میری ہمت ٹوٹ رہی تھی، مگر اگلے لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میری نظروں کے سامنے اب صرف ایک مقصد تھا، میری ماں کی زندگی، وہ زندگی جو صرف پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو سکتی تھی، اور اب ایک موقع میرے سامنے تھا جس میں کسی کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ وہ شخص میری طرف دیکھ کر بولا، تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہے، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور آہستہ سے کہا، میں تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہوں گی۔ وہ تھوڑا چونکا اور بولا، کیا شرائط؟ میں نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ میری شناخت چھپی رہے گی، کوئی بھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دوسری یہ کہ میری تعلیم متاثر نہیں ہوگی، مجھے گھر سے ہی امتحانات دینے دیے جائیں گے۔ اور تیسری یہ کہ جب میں حاملہ ہوں گی تو مجھے کسی ایسی جگہ رکھا جائے گا جہاں کوئی میری جسمانی حالت کو نہیں دیکھ سکے گا، نہ مجھے پہچان سکے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری عزت پر کوئی حرف آئے یا میرے ماں باپ کو کبھی کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ خاموش ہو کر کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے تمہاری شرطیں قبول ہیں، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ہر ماہ تمہارے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے منتقل کر دیے جائیں گے، اور تمہاری ماں کے علاج کے تمام اخراجات ہم خود اٹھائیں گے، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، میری آنکھیں نم تھیں، لیکن ان آنکھوں میں اب ایک عزم تھا جو شاید کسی لڑکی کو اس حد تک لے جا سکتا تھا جہاں وہ اپنی ماں کے لیے خود کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، تمہیں ایک معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے جو مکمل رازداری کے ساتھ کیا جائے گا، اور اس معاہدے کے تحت تم کسی اور سے رابطہ نہیں رکھو گی، اور تمہاری شناخت مکمل محفوظ رکھی جائے گی۔ تمہیں ہر ماہ 3 جڑواں بچے پیدا کرنے ہوں گے، ان بچوں کو ہماری دنیا میں لے جایا جائے گا، تم ان سے کبھی نہیں مل سکو گی اور نہ ان کے بارے میں کچھ جان سکو گی۔ میں نے اس کے الفاظ سنے اور دل میں درد کا ایک ریلا اٹھا۔ 3 بچے ہر ماہ، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے جدا۔ لیکن پھر دل نے کہا، کیا وہ بچے اس ماں سے زیادہ ضروری ہیں جس نے مجھے جنم دیا، جس نے مجھے بچپن سے جوانی تک پہنچایا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور آہستہ سے کہا، میری ماں کے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں۔ اس نے سر ہلایا اور ایک نوکر کو بلایا۔
جو میرے سامنے ایک بڑی سی فائل لے کر آیا۔ اس میں معاہدے کی تمام شقیں درج تھیں اور آخر میں میرے دستخط کی جگہ۔ میں نے قلم تھاما تو ہاتھ کانپنے لگا، جیسے میں خود کو کسی اور ہی دنیا کے حوالے کر رہی ہوں۔ لیکن پھر میری ماں کی وہ آخری ہنسی یاد آئی جو اس نے تب ہنسی تھی جب میں نے کہا تھا، اماں ایک دن تیرے علاج کے لیے تجھے بڑے ہسپتال لے جاؤں گی۔ وہ ہنسی میرے لیے ایک وعدہ بن چکی تھی اور آج وہ وعدہ میں پورا کر رہی تھی۔ میں نے دستخط کر دیے اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے یہ سب صرف اپنی ماں کے لیے کیا ہے۔ کوئی لالچ، کوئی اور خوشی میرے پاس نہیں ہے سوائے اس امید کے کہ میری ماں بچ جائے اور کبھی میرے آنسو نہ دیکھے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں اس پر چلنے کو تیار ہوں کیونکہ میرے قدم اب رک نہیں سکتے۔ مجھے ماں کو زندگی دینی ہے اور اگر اس کے لیے مجھے اپنا سب کچھ دینا پڑے تو میں دینے کو تیار ہوں، کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں اور بیٹیاں جب عہد کر لیں تو دنیا کی ہر رسم اور ہر حد عبور کر جاتی ہیں، خاموشی سے، بغیر کسی سلے کے، بس ایک ماں کی آنکھوں میں سکون دیکھنے کے لیے۔ اور میں اسی سکون کی تلاش میں اپنے سب خواب اس کمرے میں چھوڑ آئی تھی جن کا دروازہ اب بند ہو چکا تھا، اور میں نے اپنی نئی زندگی کی طرف پہلا قدم رکھ دیا تھا جس میں نہ روشنی تھی نہ امید، صرف قربانی تھی اور ماں کی سانسوں کی آواز جو میرے لیے سب سے بڑی دعا بن چکی تھی۔ میں نے جب اس معاہدے پر دستخط کیے تو میری زندگی کا رخ جیسے اچانک ایک ایسے دریا میں بدل گیا جہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ حویلی جس میں پہلی بار قدم رکھتے ہی خوفزدہ ہوئی تھی اب مجھے روز کی مانوس جگہ لگنے لگی تھی۔ جنزادہ یعنی وہ نوجوان جو شروع میں میرے لیے ایک عجیب پراسرار شخص تھا، اب آہستہ آہستہ میری زندگی کا ایک ایسا مرکزی کردار بنتا جا رہا تھا جس کے بغیر میری ماں کا علاج ممکن نہیں تھا۔ اس نے میری ہر شرط مانی اور وعدے کے مطابق میرے لیے ہر سہولت فراہم کی۔ مجھے کبھی اس کی نظروں میں ہوس یا جسمانی لالچ محسوس نہ ہوئی، بلکہ ایک عجیب سا ضبط اور اداسی تھی، جیسے وہ خود بھی اس زندگی سے خوش نہ ہو، جیسے وہ بھی کسی مجبوری کا شکار ہو۔ میرے دستخط کے کچھ دن بعد ہی اس نے مجھ سے کہا کہ اب ہم نکاح کریں گے تاکہ یہ رشتہ تقدس کے ساتھ آگے بڑھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کیونکہ میں نے تو اسے صرف ایک معاہدہ سمجھا تھا، مگر اس نے کہا کہ وہ مجھے بے نام رشتہ نہیں دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق حلال ہو۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کیونکہ میں اسی عزت کے خواب میں ہی یہ سب برداشت کر رہی تھی، اور اگر اس میں نکاح کا تقدس شامل ہو رہا ہے تو یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ نکاح کی رات وہ حویلی بہت روشن تھی، مگر وہ روشنی کسی انسانوں کی دنیا جیسی نہیں تھی۔ فانوس جل رہے تھے مگر ان کی روشنی سفید نہیں بلکہ نیل گوں تھی۔ خوشبو فضا میں تیر رہی تھی، مگر وہ خوشبو کسی خوشبو کی بوتل سے نہیں بلکہ جیسے درختوں کی جڑوں سے آ رہی ہو۔ کچھ عورتیں آئیں جن کے چہرے نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے تیار کیا۔ کپڑے سادہ مگر نہایت نفیس تھے، زیور ایسے جیسے چاندی کی دھار ہو۔ نکاح پڑھانے کے لیے جو شخص آیا اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور آواز میں گونج تھی، جیسے کئی زمانوں سے وہ الفاظ دہراتا آیا ہو۔ جب نکاح کے وقت اس کا نام پوچھا گیا تو میں نے پہلی بار اس کا نام سنا۔ اس کا اصل نام ارشال تھا، اور نکاح کے لمحے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، مہک، ایک بات جان لو، میں انسان نہیں ہوں، میری اصل شناخت جنات کی دنیا سے ہے۔ میں جنزادہ ہوں اور تمہارا نکاح مجھ سے ایک عام انسان کا کسی جن کے وارث سے نکاح ہے۔ میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ڈر جاؤ گی، لیکن اب میں تمہیں عزت دے رہا ہوں، حلال رشتہ دے رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میری اصلیت معلوم ہو تاکہ تمہاری رضا مکمل ہو۔ میں نے کچھ لمحے آنکھیں بند کی، دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی، مگر پھر میری ماں کا چہرہ سامنے آیا اور میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے کہا، اگر تم جن ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے لیے اصل بات تمہارا وعدہ اور میری ماں کی زندگی ہے، اور تم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ میں نے ہاں کی مہر لگا دی۔ نکاح مکمل ہوا اور یوں میں ارشال کی بیوی بن گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کسی بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک معزز مہمان کی طرح رکھا، مجھے آرام دیا، میری تعلیم کا مکمل خیال رکھا۔ اگلے ہی ماہ مجھے طبیعت میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی، بار بار متلی محسوس ہوئی، نیند زیادہ آنے لگی اور ایک عجیب سی بے چینی میرے جسم میں بس گئی۔ میں نے حویلی کی طبیبہ سے چیک اپ کروایا تو اس نے مسکرا کر بتایا کہ تم حاملہ ہو، اور جیسا کہ ارشال نے وعدہ کیا تھا میرے پیٹ میں 3 جانیں تھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے حیرت میں ڈوب گئی، میری سانسیں جیسے رک گئیں۔
تین بچے، وہ بھی ایک ساتھ۔ میرے اندر عجیب سی ہلچل ہوئی۔ جسمانی تکلیف کے ساتھ ایک نفسیاتی خوف بھی ساتھ آ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود اب میرے قابو میں نہیں رہا، جیسے میں اب خود اپنے لیے اجنبی ہو گئی ہوں۔ مگر میں نے پھر اپنی ماں کا چہرہ یاد کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، کیونکہ میری ماں کا علاج اب مکمل ہو رہا تھا۔ ہر ماہ 20 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے، اور ان پیسوں سے میری ماں کو بہترین پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ روز خون کی تبدیلی ہوتی، دوائیں وقت پر ملتی، اور وہ دوبارہ جینے لگی تھی۔ میرے باپ کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کا امتزاج تھا، لیکن وہ کچھ پوچھتے نہیں، بس میری طرف دعا بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، بیٹا تو نہ جانے کہاں سے فرشتہ بن کر آئی ہے۔ میں آن لائن کلاسز بھی لیتی رہی، امتحانات بھی گھر سے دیے، اور سب کچھ سنبھالتی گئی۔ لیکن جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے میرے جسم پر بوجھ بڑھتا گیا۔ میں ڈھیلے کپڑے پہننے لگی تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ اکثر لوگوں کو کہتی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ میری دوست آمنہ نے کئی بار پوچھا، مگر میں بات بدل دیتی تھی۔ اور آخر کار وہ دن آ گیا جب میرے پیٹ میں ایک درد کی لہر اٹھی اور میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ حویلی کے اندر ایک خاص کمرہ تیار کیا گیا تھا جہاں مجھے لے جایا گیا۔ کمرہ بہت عجیب سا تھا۔ دیواروں پر عجیب نشان تھے اور فضا میں گہری خوشبو مہک رہی تھی۔ وہاں کوئی عام دائی نہیں تھی، بلکہ وہی نقاب پوش عورتیں آئیں جنہوں نے نکاح کی رات مجھے تیار کیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کسی عام دائی کے اوزار نہیں، بلکہ چمکدار سفید دھاتیں تھیں جن کی حرارت تکلیف کو کم کرتی تھی۔ درد بڑھتا گیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری زبان بند تھی، جیسے کسی اور ہی قوت نے میرے حواس قابو میں کر رکھے ہوں۔ اور جب درد انتہا کو پہنچا تو اچانک مجھے لگا جیسے میرے اندر سے روشنی نکل رہی ہو، اور پھر ایک کے بعد ایک 3 وجود میرے سامنے آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے جسم روشنی میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن چہروں پر عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مگر اسی لمحے وہی نقاب پوش عورتیں ان بچوں کو اٹھا کر ایک دائرے میں لے گئی۔ کچھ پڑھا گیا اور پھر اچانک وہ تینوں بچے اس طرح غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے جسم میں تھکن تھی، دل میں عجیب سا سکوت، اور ایک ناقابل بیان خاموشی، جیسے میں نے کچھ بہت قیمتی کھو دیا ہو، مگر ساتھ ہی کچھ بہت قیمتی پایا بھی ہو۔ میرے دل نے کہا، مہک تو نے جو قربانی دی ہے وہ رنگ لا رہی ہے۔ تیری ماں زندہ ہے اور تو خود ابھی مکمل زندہ ہے۔ تو نے کوئی غلطی نہیں کی، تو نے صرف ایک بیٹی ہونے کا فرض نبھایا ہے، اور اب یہ درد بھی تیرے لیے باعث سکون بن جائے گا، کیونکہ تیری ماں کی ہر سانس تیرے اس درد کی مقروض ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے اندر کی کمزوری کو ختم کر کے خود کو ایک نئی مہک میں ڈھلتا ہوا پایا، جو اب صرف اپنی ماں کی بیٹی ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جو تقدیر سے لڑ کر اپنی دنیا بنا رہی تھی، اور ہر ماں ایک نئی زندگی کو جنم دے کر کسی اور ہی دنیا کی خدمت گزار بن چکی تھی۔ میرے جسم کی تھکن جیسے میری روح تک جا پہنچی تھی۔ ہر مہینہ جب ایک نئی جان میرے اندر پنپتی تو میری کمر میں ایک انجانے بوجھ اترتے جاتے۔ میری ہڈیاں درد سے کراہتی تھیں، مگر میں اس درد کو اپنی خاموشی کے ساتھ سہتی، جیسے یہ تکلیف نہیں بلکہ کسی مقدس فرض کا حصہ ہو۔ میرا جسم ایک مسلسل حالت میں بدلتا رہتا، جیسے میں مہینوں کے اندر نہیں بلکہ دنوں میں بدلتی جا رہی ہوں۔ ایک ایسی تبدیلی جس کے بارے میں خود بھی سوچ کر حیران ہو جاتی کہ میں اب کون ہوں۔ کیا میں اب وہی یونیورسٹی جانے والی مہک ہوں جو سہیلیوں کے ساتھ خوابوں کی باتیں کیا کرتی تھی، یا اب میں صرف ایک ذریعہ بن گئی ہوں ایک ایسی دنیا کے لیے جو مجھ سے میرے جسم کا استعمال لے کر اپنی نسل کو آگے بڑھا رہی ہے؟ مگر اس سب کے باوجود میں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ جب بھی میں ہسپتال جاتی اور ماں کو دیکھتی جس کا چہرہ پہلے زرد اور بے جان تھا اور اب اس پر ہلکی سی رنگت آ گئی تھی، اس کے لبوں پر وہی پرانی مسکراہٹ واپس آ رہی تھی، تو میرے سارے زخم بھرنے لگتے۔ میں ہر ماہ کا وعدہ نبھاتی۔ 3 جڑواں بچوں کی پیدائش اب میرے لیے نئی بات نہیں رہی تھی، اور جنزادہ یعنی ارشال وہ بھی اپنے وعدے پر مکمل قائم تھا۔ وہ نہ صرف ہر ماہ کی رقم میرے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے بھجواتا، بلکہ میرے لیے پھل، دوائیاں، گرم لباس، آرام دہ بستر، سب کچھ وقت پر بھجوا دیتا۔ حویلی میں میرے آرام کا مکمل خیال رکھا جاتا۔ مجھے کبھی بھی کسی قسم کی بدسلوکی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ میری عزت کی گئی۔ میرے لیے وہ جگہ اب اجنبی نہیں رہی تھی۔ ایک دن جب میں ماں سے ملنے ہسپتال گئی تو ان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، مہک،
مجھے سمجھ نہیں آتا تم یہ سب کچھ کیسے کر رہی ہو۔ تم کہاں رہتی ہو؟ کون ہے جو تمہیں اتنی بڑی رقم دیتا ہے؟ میں نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی اور ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اماں، میں ایک بہت بڑی حویلی میں کام کر رہی ہوں۔ وہاں ایک امیر عورت بہت بیمار ہے، اس کا بیٹا ملک سے باہر ہے، وہ مجھے ہر چیز دیتا ہے، میری تعلیم کا خرچ بھی اٹھا رہا ہے اور آپ کے علاج کا بھی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا مگر سچ چھپایا ضرور تھا۔ میرے والد جو ایک عرصے سے مایوسی کی حالت میں رہتے تھے اب تھوڑا سا سنبھلنے لگے تھے۔ وہ ہسپتال کے باہر بینچ پر بیٹھے رہتے اور دعاؤں کے سائے میں وقت گزارتے۔ ماں کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی، ان کا خون وقت پر بدلا جا رہا تھا، مہنگی دوائیں، مہنگی ترین مشینوں پر نگرانی، سب کچھ ممکن ہو پایا تھا ان پیسوں سے جو میری زندگی کی سب سے بڑی قربانی کا صلہ تھے۔ میرے اندر بار بار ہونے والی پیدائش نے مجھے تھکا دیا تھا، میرے جسم پر نیلاہٹ رہنے لگی تھی اور میں اکثر خاموش ہو جاتی تھی، لیکن پھر میرے سامنے ماں کی وہ پرانی ہنسی آتی جو بیماری سے پہلے گونجتی تھی، وہ خوشبو جو اماں کے ہاتھ سے بنے کھانے میں ہوا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو اب دھندلی ہونے کے بعد دوبارہ صاف دیکھنے لگی تھی، اور وہ آواز جو کمزوری کی وجہ سے ڈوبتی تھی اب دوبارہ طاقت سے گونجنے لگی تھی، اور یہ سب کچھ میری ہمت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں اب یونیورسٹی بھی آن لائن طریقے سے جاری رکھے ہوئے تھی، امتحانات دیے اور مجھے ہر بار شاندار نمبر ملے۔ میرے اساتذہ مجھے سراہتے رہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود میں تعلیم سے جڑی رہی۔ میری سہیلی آمنہ بھی حیران ہوتی کہ آخر میں کہاں رہتی ہوں، کیا کرتی ہوں کہ میری شخصیت میں پہلے سے زیادہ سکون اور وقار آ گیا ہے۔ میں ہر بات کا جواب ہنسی میں ٹال دیتی۔ مجھے اپنے والدین کے سامنے آنے میں اب کم شرمندگی محسوس ہوتی کیونکہ ان کی دعائیں میرے لیے ڈھال بن چکی تھیں۔ کئی بار ابا مجھے گلے لگاتے اور کہتے، بیٹا، تو نہ جانے کہاں سے ہم پر اللہ کا کرم بن کر نازل ہوئی ہے، تو نہ ہوتی تو تیری ماں کب کی چلی گئی ہوتی اور شاید میں بھی ہار چکا ہوتا۔ میں چپ ہو جاتی، میری خاموشی میں ہزاروں الفاظ ہوتے جو میں نہ اماں کو بتا سکتی تھی نہ ابا کو اور نہ کسی اور کو۔ مجھے جنزادے کی وفاداری پر اب یقین ہو چلا تھا، وہ نہ صرف اپنے وعدے پر قائم تھا بلکہ مجھے عزت اور وقار بھی دے رہا تھا۔ وہ خود زیادہ نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہر چیز میں ہوتا تھا، جیسے میرے لیے ہر چیز وقت پر آ جانا، میری ضرورت سے پہلے چیزیں پہنچ جانا، میرے آرام کا مکمل بندوبست، یہ سب کچھ اس کی طرف سے تھا۔ وہ انسان نہیں تھا مگر انسانیت کی قدر کو سمجھتا تھا۔ میری زندگی اب ایک ایسے توازن پر آ چکی تھی جہاں میں نہ مکمل آزاد تھی اور نہ مکمل قید میں۔ میرے اندر ہر ماہ ایک نئی زندگی پروان چڑھتی اور میں ہر بار تھوڑا اور تھک جاتی، مگر اس تھکن میں بھی سکون تھا کیونکہ میری ماں کی نبض اب مضبوط ہو رہی تھی، ان کے ہاتھ دوبارہ سے کھانے بنانے لگے تھے۔ وہ میرے لیے کھیر بناتی اور کہتی، بیٹا، یہ تو نے کھا کر ہی جانا ہے، میں نے تیرے لیے دعائیں مانگی ہیں، رب کرے تیرا ہر دکھ مجھ پر آ جائے اور تو ہنستی رہے۔ میں ہر بار ان باتوں پر دل ہی دل میں روتی اور کہتی، اماں، تیرا دکھ میں نے اپنے اندر جگہ جگہ سنبھال کر رکھا ہے، بس تو دعا کرتی رہنا، ایک دن میں سب سچ بتاؤں گی اور تجھے گلے لگا کر کہوں گی کہ یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا، تو میرے جسم کی تھکن بھی ختم ہو جائے گی اور میری روح کا سکون بھی مجھے لوٹ آئے گا۔ میرے اندر اب ماں کی زندگی بن چکی تھی اور میں ہر دن اس زندگی کو بچانے کے لیے خود کو تھوڑا تھوڑا ختم کرتی جا رہی تھی، لیکن اس ختم ہونے میں ایک نئی مہک جنم لے رہی تھی جو قربانی سے نہیں ڈرتی تھی، جو رشتوں کی قیمت پہچانتی تھی اور جو وفا کا مطلب سمجھتی تھی۔ میری آنکھوں میں اب نیند کم اور خواب زیادہ ہوتے تھے کیونکہ میں اب صرف بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک محافظ بن چکی تھی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی اور اپنی خاموش دنیا کی، جس میں ہر چیخ، ہر درد دعا بن کر میرے ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی تھی، اور یہ مسکراہٹ ہی میرے وجود کا سب سے قیمتی انعام بن چکی تھی۔ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں نیند نہیں آتی، جسم تھکا ہوتا ہے لیکن دل کسی انکہی اداسی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی رہتی تھی کیونکہ میری آنکھوں میں اب سکون نہیں تھا بلکہ وہ خاموشی تھی جو ہر روز کچھ نیا چھینتی تھی۔ جنزادہ یعنی ارشال جب کبھی حویلی آتا تو اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی تھکن ہوتی، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن لفظوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔ وہ مجھ سے نرم انداز میں پیش آتا، ہر بار میری طبیعت کا حال پوچھتا، میری ماں کی دعاؤں کے بارے میں سوال کرتا، میری تعلیم کی خبر لیتا، لیکن وہ خود اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتا تھا اور میں بھی کبھی نہیں پوچھتی تھی، شاید اس لیے کہ میرا کردار صرف دینے والا تھا، میں سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔
لیکن پھر ایک رات جب سب سو چکے تھے اور حویلی کے باغ میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، میں کمرے سے باہر نکل آئی اور ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے پیروں میں درد ہو رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک گہری سانس لی۔ اتنے میں مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ سے میرے قریب آ کر کہا، مہک، تم تھک گئی ہو نا؟ میں نے بغیر آنکھیں کھولے کہا، ہاں بہت، اور پھر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد میں نے ہمت کی اور پوچھ لیا، ارشال، تم ہمیشہ اتنے اداس کیوں رہتے ہو؟ تمہارے چہرے پر جیسے کوئی پرانا دکھ جم کر بیٹھ گیا ہے۔ تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ تم جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، تم نے میرے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، ہمیشہ اپنا وعدہ نبھایا، ہمیشہ مجھے عزت دی، پھر تم خود کو اتنا تنہا کیوں رکھتے ہو؟ اس نے میری بات سنی مگر کچھ لمحے چپ رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، مہک، تم نے کبھی سوچا کہ میں خود یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ تم نے یہ تو مان لیا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے نسل کی ضرورت ہے، لیکن کیا تم نے یہ سوچا کہ میں خود اس سب سے خوش ہوں یا نہیں؟ میں جس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں وہاں ہر چیز طاقت سے طے ہوتی ہے، وہاں اختیار کم اور مجبوری زیادہ ہے۔ میں وہ ہوں جسے دنیا نے جن زادہ کہا، جسے انسانوں کی دنیا نے کبھی قبول نہیں کیا اور اپنی دنیا نے کبھی اپنا مانا نہیں۔ مجھے صرف نسل بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے، مجھے صرف ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ محبت مجھے کبھی ملی ہی نہیں، نہ وہاں سے جہاں میرا اصل ہے اور نہ یہاں سے جہاں میں امید لایا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا دکھ چھپا تھا کہ میرا دل بھیگ گیا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید صرف میں ہی استعمال نہیں ہو رہی، شاید وہ بھی کسی نہ کسی مجبوری میں بندھا ہے۔ ہم دونوں ہی شاید قربانی دے رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ میری قربانی نظر آتی ہے اور اس کی قربانی خاموش ہے۔ میں نے کہا، ارشال، تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ دل توڑ دینے والی تھی۔ بولا، محبت تو صرف انسانوں کا وصف ہے۔ ہماری دنیا میں محبت ایک کمزوری سمجھی جاتی ہے، وہاں طاقت کی زبان چلتی ہے، دل کی نہیں۔ میں نے بچپن میں محبت دیکھی تھی جب میری ماں نے میرے لیے اپنے قبیلے سے بغاوت کی تھی، مگر وہ بھی ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے وہ لوگ دے دیے جن کے لیے میں صرف نسل بڑھانے کا وارث تھا۔ میں نے کسی کا لمس محبت سے نہیں پایا، ہمیشہ ضرورت اور حکم کا لمس تھا۔ مجھے کبھی کسی نے گلے نہیں لگایا، مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اہم ہوں۔ وہ رات ہمارے درمیان پہلی رات تھی جب ہم نے بغیر کسی جسمانی تعلق کے ایک دوسرے کی روح کو چھو لیا تھا۔ وہ رات میرے لیے عجیب تھی کیونکہ میں نے پہلی بار اس شخص کو سمجھا تھا جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا تھا۔ میں نے پہلی بار خود سے سوال کیا کہ کیا میں صرف ایک ذریعہ ہوں؟ کیا میرے اندر وہ عورت باقی ہے جو کبھی شاعری سے لطف اٹھاتی تھی، جو کسی کے کہے جملے پر دل میں گلاب کھلا لیتی تھی، جو محبت کے خواب دیکھتی تھی؟ یا میں اب صرف ایک مشین ہوں، ایک مشین ہوں جو ہر مہینے بچے پیدا کر کے اپنی ماں کی سانسیں بڑھا رہی ہے؟ میں نے پہلی بار اپنے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے ایک ہمدردی محسوس کی، ایک ایسا جذبہ جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ارشال، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم تھک گئے ہو تو مجھ سے کہنا، شاید میں تمہیں کچھ دے نہ سکوں مگر کم از کم میں تمہیں سن تو سکتی ہوں۔ وہ چونک گیا، جیسے اسے میری یہ بات حیران کر گئی ہو۔ شاید اس نے کبھی کسی انسان سے یہ امید نہیں رکھی تھی۔ اس نے کہا، مہک، تم مجھے بہت مختلف لگتی ہو، تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو شاید میری دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تم نے سب کچھ سہ کر بھی دل کی نرمی کو ختم نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا، شاید اس لیے کہ میرے پاس اب دل کے سوا کچھ بچا ہی نہیں۔ تم نے میری ماں کو واپس دیا، تم نے میرے باپ کو جینے کا حوصلہ دیا، تم نے مجھے زندگی کا مقصد دیا، تو میں تمہیں تھوڑا سا سکون کیوں نہیں دے سکتی؟ وہ کچھ نہیں بولا، بس دیر تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے چلا گیا۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان ایک خاموش تعلق بن گیا تھا۔ ہم زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر جب بھی وہ آتا تو میری آنکھوں میں ایک سوال ہوتا اور اس کی نظروں میں ایک جواب۔ ہماری یہ خاموشی شاید الفاظ سے زیادہ واضح تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ کیا میں اسے بدل رہی ہوں یا وہ مجھے۔ وہ اب میرے لیے صرف ایک جنزادہ نہیں رہا تھا، وہ ایک ادھورا شخص تھا جو اندر سے بکھرا ہوا تھا، اور میں شاید پہلی بار کسی کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں خود بھی جڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اور یہی احساس تھا جو میرے اندر کوئی نیا جذبہ جگا رہا تھا، جو محبت تو نہیں تھی مگر اس کی ایک پہلی سیڑھی شاید ضرور تھی۔ اور میں اس سیڑھی پر کھڑی اب خود سے سوال کر رہی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کس طرف جا رہی ہوں، کیونکہ جس راہ پر میں تھی
وہ عام انسانوں کی راہ نہیں تھی، اور میں اب عام نہیں رہی تھی۔ میں اب اس کی دنیا سے جڑ چکی تھی، اور شاید اس کے دل سے بھی تھوڑا تھوڑا جڑنے لگی تھی، مگر کیا وہ دل میرے لیے کھل پائے گا؟ یہ سوال ابھی بھی وقت کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا انتظار میری سانسیں کرتی تھی، وہ دن جب میں نے زندگی میں پہلی بار امید کو چھو کر محسوس کیا۔ ہسپتال کے اس طویل کوریڈور میں جب ڈاکٹر اپنے سفید کوٹ میں رپورٹس ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے میری طرف آیا تو میری دھڑکنیں جیسے ٹھہر گئیں۔ میں دروازے کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی، دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، مبارک ہو مہک، تمہاری ماں کی رپورٹس بالکل صاف ہیں، اب انہیں مسلسل بلڈ چینج کی ضرورت نہیں، وہ مکمل ریکور ہو چکی ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ سنے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور دیر تک روتی رہی۔ وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے، وہ بوجھ جو میری پسلیوں میں پل رہا تھا، وہ درد جو میرے دل کے نیچے دب کر سسک رہا تھا، وہ آج آنکھوں کے راستے بہہ گیا۔ میں نے ماں کے وارڈ میں داخل ہوتے ہی ان کے چہرے پر وہ روشنی دیکھی جو برسوں سے کھو گئی تھی۔ وہ اب سیدھی ہو کر بیٹھ رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں، ان کے لبوں پر وہی پرانی چمک تھی جو میرے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ ان کی آنکھیں اب دھندلی نہیں رہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، مہک بیٹا، تو کہاں تھی؟ اتنے دن ہو گئے تھے تجھے دیکھے ہوئے، تو آتی ہے تو باہر آ جاتی ہے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھاما اور بس ان کو دیکھتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، نہ ہمت کہ میں ان سے کہوں کہ یہ جو مسکراہٹ تمہارے لبوں پر ہے یہ میرے جسم کی قربانیوں کا صلہ ہے، یہ ہر اس لمحے کی قیمت ہے جب میں نے درد میں چیخ کر بھی خاموشی اوڑھ لی۔ ماں کی آواز میں اب وہ کپکپاہٹ نہیں تھی، وہ اب خود کھانا کھا سکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں وہی پرانی گرمی تھی جو بچپن میں میرے گالوں پر رکھ کر مجھے سکون دیتی تھی۔ اگلے دن جب ابا ہسپتال آیا تو ڈاکٹر نے رپورٹس انہیں دکھائیں اور کہا کہ مبارک ہو، آپ کی بیوی بالکل نارمل ہے، یہ سب ممکن صرف بروقت علاج سے ہوا ہے۔ اور وہ آنکھیں جو میرے والد برسوں سے جھکائے رکھتے تھے اب فخر سے بلند ہو گئیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولے، یہ سب میری بیٹی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، میری بیٹی نے ہماری دنیا بدل دی ہے۔ وہ دعائیں جو میں برسوں سے مانگ رہا تھا وہ مہک کی ہمت سے پوری ہوئیں۔ میں نے ان کی بات سنی اور سر جھکا لیا۔ میں کچھ نہیں بولی، بس دل میں کسی اور کے لیے دعا نکل رہی تھی جو اس سب کے پیچھے تھا، جس نے بغیر کسی غرض کے میری دنیا کو بدل دیا تھا۔ ماں کے ڈسچارج ہوتے ہی ہم گھر واپس آئے تو محلے کی عورتیں ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کی نظروں میں اب ترس نہیں بلکہ حیرت تھی۔ وہ عورت جو مہینوں سے ہسپتال میں بستر پر تھی اب وہ خود چل رہی تھی، بول رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ گھر میں جیسے عید کا سا سما تھا۔ اماں کی پرانی سہیلیاں چکر لگا رہی تھیں۔ محلے والے پوچھ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہوا اتنا مہنگا علاج، اتنی جلدی شفا یابی۔ میرے والد ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے، میری بیٹی جنتی ہے، اس نے ایک ایسی نوکری پکڑی ہے جس نے ہمارے نصیب جگا دیے۔ وہ دن بھی آیا جب میرے رشتہ دار جو ہمیشہ ہمیں نیچا دکھاتے تھے ابا کو فون کرنے لگے، خیریت دریافت کرنے لگے، اماں کے لیے تحائف بھیجنے لگے، اور سب حیرت میں تھے کہ مہک آخر کہاں کام کر رہی ہے، کس طرح ہر ماہ لاکھوں روپے لگا رہی ہے اور پھر بھی اس کے چہرے پر سکون اور یہ پڑھائی میں کامیاب ہے۔ میرے والد نے کئی بار مجھ سے کہا کہ بیٹا کبھی اس عورت سے ہمیں ملوانا ضرور جو تمہیں نوکری دیتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں بس مسکرا کر رہ جاتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو وہ تو تمہاری دنیا کا ہی نہیں ہے۔ وہ راتیں جب میں حویلی میں اکیلی جاگتی اور میرے پیٹ میں نئی جان ہلکورے لیتی تو میں خود سے کہتی، مہک تو نے یہ سب کیوں سہ لیا؟ اور میرے اندر سے ایک جواب آتا، اماں کے لیے، ابا کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی ہنسی کے لیے۔ جن زیادہ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا تھا لیکن اس کی بھیجی ہوئی چیزیں وقت پر آ رہی تھیں۔ میری ماں کو روزانہ تازہ پھل ملتے تھے، گرم دودھ آتا تھا، دوائیں مکمل مقدار میں مہیا ہوتیں اور ہر مہینے بینک میں 20 لاکھ جمع ہو جاتا۔ میں نے ماں کے لیے نیا بستر خرید کر دیا، کمرہ رنگ کروایا، نئی چادریں، پردے لگوائے۔ اماں حیران تھیں کہ تو یہ سب کیسے کر رہی ہے، اور میں نے حسب معمول جھوٹ نہیں بولا، بس اتنا کہا کہ میری مالکن دل کی بہت اچھی ہے، وہ مجھے بیٹی کی طرح رکھتی ہیں۔ ماں میری پیشانی چوم کر کہتی، اللہ اسے خوش رکھے، اور میں دل میں کہتی، اللہ میرے اس جنزادے کو سکون دے، وہ خود کتنا تنہا ہے۔ میں اکثر راتوں کو جب نیند نہیں آتی تو آنکھیں بند کر کے اس کے بارے میں سوچتی، اس کی باتیں، اس کی اداسی اور اس کے وہ الفاظ
کہ ہماری دنیا میں محبت کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ مجھے لگتا وہ مجھ سے اب دور ہو رہا ہے، یا شاید مجھے مہلت دے رہا ہے کہ میں خود کو سنبھال سکوں۔ میری ہمت نے اب مجھے ایک نئے مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ ماں کی صحت یابی میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ ان کی دعاؤں نے میرے اندر وہ طاقت بھر دی تھی کہ اب میں ہر قربانی سہنے کے بعد بھی اپنے قدم مضبوطی سے جما چکی تھی۔ میرے والد اب ہر محفل میں فخر سے کہتے، میری بیٹی نے میری بیوی کی جان بچائی ہے، وہ میری زندگی کا غرور ہے۔ اور جب یہ بات میں سنتی تو دل میں ایک ٹھنڈی ہوا سی چلتی، جیسے ساری تھکن، ساری اذیتیں ہلکی ہو جاتی۔ اماں اکثر رات کو سوتے وقت میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور کہتی، بیٹا تو مجھے پھر سے زندگی دے گئی ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تو سدا خوش رہے، اور جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے وہ بھی ہمیشہ سلامت رہے۔ میں ان کی دعا کے جواب میں بس ایک نرم مسکراہٹ دیتی اور دل میں ایک گہرا شکر بجا لاتی، کیونکہ میری زندگی کے اس موڑ پر میں نے سیکھا تھا کہ بعض رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے اور بعض دعائیں خوابوں میں جا کر سنی جاتی ہیں۔ میں اب راتوں کو اس کے خواب دیکھتی ہوں، جن زادے کے وہ خواب جن میں وہ خاموشی سے میرے قریب آتا ہے اور مجھے بس ایک بار دیکھتا ہے بغیر کچھ کہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور میں خواب میں بس اتنا کہتی ہوں، تم نے میری دنیا بدل دی ہے، اور تمہارے لیے میری دعا ہر اس لمحے میں شامل ہے جب میری ماں مسکراتی ہے، جب میرا باپ سر اٹھا کر چلتا ہے، اور جب میرے اندر کی مہک اب ہر درد کے ساتھ جینا سیکھ چکی ہے، کیونکہ تمہارے دیے ہوئے دکھ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا انعام بن چکے ہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے وجود نے آخری بار نئی زندگی کو جنم دینے کی تیاری کی۔ میرا جسم تھک چکا تھا، میری روح بوجھل ہو چکی تھی، مگر میرے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے میں اپنے کسی بڑے فرض کو پورا کرنے کے آخری مقام پر آ پہنچی ہوں۔ جب میں نے حویلی میں جنزادے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خاموشی تھی، مگر آج اس میں ایک الگ قسم کی نرمی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، مہک، یہ تمہارا آخری حمل ہے، اس کے بعد تمہیں مزید کچھ نہیں سہنا ہوگا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور بس اتنا کہا، میں نے جو بھی کیا اپنے لیے نہیں کیا، میں نے اس کے بچوں کو جنم دیا جیسے میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا، اور مجھے بچانے کے لیے خود زندگی سے لڑ گئی تھی، تو میں اپنی ماں کی زندگی کے لیے کیوں نہ لڑتی؟ وہ میری طرف دیکھ کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے جو قربانی دی ہے اس کا بدلہ لفظوں میں دینا ممکن نہیں۔ تم نے میری دنیا کو اولاد دی، تم نے میری نسل کو دوام دیا، اور میں نے تمہیں صرف رقم دی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ کچھ دوں جس میں تمہارا اور تمہارے والدین کا مستقل سکون ہو۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا، حویلی کے پچھلے حصے میں، جہاں ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازہ اس نے پہلی بار میرے سامنے کھولا۔ میں نے جب اندر قدم رکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ ایک الگ دنیا تھی، ایک مکمل حویلی جسے میرے لیے سجایا گیا تھا۔ ہر دیوار، ہر پردہ، ہر فرنیچر میری پسند کے مطابق تھا، جیسے کسی نے میری سوچوں کو پڑھ کر وہ جگہ بنائی ہو۔ اس نے کہا، یہ سب تمہارا ہے، یہ حویلی، یہ زمین، یہ ملازم، سب تمہارے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہیں، تاکہ تم اب کبھی بھی کسی کی محتاج نہ رہو۔ تم نے جو سہ لیا وہ اب کبھی نہ سہنا پڑے۔ تم اس دنیا کی بہترین بیٹی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری قربانیوں کا انعام صرف یہ مکان نہیں بلکہ ایک محفوظ زندگی ہو، جہاں تمہاری ماں مسکرائے، تمہارا باپ فخر سے زندہ رہے، اور تم خود سکون سے سانس لے سکو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میرے ہونٹ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، تم نے مجھے وہ لوٹا دیا جو دنیا نے چھین لیا تھا، میری ماں کی زندگی، میرے باپ کی ہنسی، میرا سکون، میری عزت، میرے خواب۔ تم نے میری ٹوٹی ہوئی روح کو سہارا دیا، مجھے جینے کا حق دیا۔ تم چاہے جن ہو یا انسان، تم میرے لیے وہ دعا ہو جسے اللہ نے رات کے پچھلے پہر قبول کیا ہے۔ وہ مسکرایا مگر اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، مہک، تم اب آزاد ہو، اب تم پر کوئی بوجھ نہیں، اب تم صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، اب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس حویلی میں رہو، یہ سب تمہاری قربانیوں کا صلہ ہے۔ میں نے پوچھا، اور تم؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میری دنیا میں میرے جیسے اور بھی ہیں جنہیں تم جیسی کسی مہربان عورت کی روشنی چاہیے۔ تم سے جو روشنی ملی وہ میں آگے پھیلانا چاہتا ہوں، شاید میری دنیا میں بھی ایک دن محبت کمزوری نہیں طاقت بن جائے۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کبھی تمہیں تھکن محسوس ہو، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے اندر اندھیرا بڑھ رہا ہے،
تو میرے دل کی دعا تمہارے گرد روشنی کی طرح پھیل جائے گی۔ اس نے میرے ماتھے پر آخری بار بوسہ دیا اور پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پشت پر وہی شان، وہی وقار، مگر آج اس کی چال میں ایک ہلکی سی تھکن تھی، جیسے وہ بھی کچھ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہو۔ میں دیر تک اس سمت دیکھتی رہی جہاں وہ نظروں سے اوجھل ہوا، پھر آہستہ آہستہ پلٹ کر حویلی کی طرف چل دی، جہاں میرے ماں باپ نئے کمرے میں میرے منتظر تھے، جہاں دیواروں پر میری پسند کے رنگ تھے، جہاں زندگی پہلی بار میرے انتظار میں تھی۔ میں نے جب ماں کو نئی آرام دہ چارپائی پر لیٹے مسکراتے دیکھا تو میرا دل اللہ کے حضور سجدے میں چلا گیا۔ جب باپ نے میرے ہاتھ چومے اور کہا، بیٹا تو نے ہمیں نئی زندگی دی، تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ رات میں اپنے بستر پر نہیں، اپنے نصیب کے سائے میں سوئی۔ وہ خواب میں آیا، بغیر کچھ کہے بس دور کھڑا رہا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہاری دعا میرے ساتھ ہے اور میری نسل تمہارے وجود کی شکر گزار ہے۔ میں نے دل میں اس کے لیے پھر سے دعا مانگی، اللہ اسے وہ سکون دے جو اس نے مجھے دیا، جو اس نے میرے والدین کو دیا، اور جو کسی دنیاوی چیز سے بڑھ کر تھا۔ اب میں ہر دن ماں باپ کے ساتھ گزارتی ہوں، ان کی پسند کے کھانے پکاتی ہوں، انہیں دوا دیتی ہوں، ان کے ساتھ حویلی کے صحن میں بیٹھ کر شام گزارتی ہوں، اور جب کبھی رات کو چاندنی پھیلتی ہے تو میں ایک جھروکے میں کھڑے ہو کر اس سمت دیکھتی ہوں جہاں جنگل کے اس پار وہ حویلی تھی جس نے میری زندگی بدل دی تھی، جہاں ایک جنزادے نے مجھے انسان ہونے کی عزت لوٹائی تھی، جہاں میرے دکھوں کے بدلے مجھے سکون کی زمین ملی تھی، اور جہاں میرا دل اب ہر سانس میں شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے میرا حصہ میری قربانی کے بدلے ملا اور میرے خوابوں کو حقیقت کا رستہ ملا۔ میری کہانی اب کسی افسانے جیسی لگتی ہے، مگر میرے جسم پر چھپی ہوئی نشانیاں اور میری آنکھوں کی نمی گواہی دیتی ہے کہ یہ سب میں نے جیا ہے، سہ کر پایا ہے۔ اور آج جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں، یا رب، میرا جنزادہ جہاں بھی ہو اسے سلامت رکھنا، کیونکہ وہ بھی تو تیرا ہی بندہ ہے جس نے تیرے بندوں کو سکون دیا۔